جاتے ہیں، کیرانا، جھنجھانا، وہ بنیادی علاقے ہیں۔ ان بنیادی علاقوں میں ایسے بچے نہیں ہونے چاہیے کہ جن کی نمازیں بھی ٹھیک نہ ہوں، اور ایسی میرا گھر ہے، میں جانتا ہوں، میں کھیت کا نگراں اور مالک اور نگہباں اور باغباں ہوں، اور میرے باغ میں اور میرے کھیت میں کیڑا لگا ہوا ہے، میں اسپرے کرنے جانتا ہوں، میری کھیتی بن رہی ہے۔ جس جگہ بنیادیں مضبوط ہوں اور جس جگہ حضرت تھانوی نے ایسا کھوٹا کاٹا ہو اور میاں جی نور محمد صاحب جھنجھانوی نے دین کا ایسا پودا لگایا ہو اور حسین احمد مدنی نے وہ طاقت اور قوت اور شرف کا ایسا درخت لگا کر گئے ہو، اور اس درخت میں پھر گھل لگ گیا، اس درخت میں پھر کیڑے پڑ گئے، اس درخت کی جڑوں کے نیچے گھل لگتا ہوا جا رہا ہے۔ سہارنپور کی سرزمین میں جب کارگزاری ایک عورت کے ہاتھ میں پردے کے ساتھ مائک دیا گیا تو وہ عورت جو بالغ ہے، کئی بچوں کی ماں ہے، وہ ہاتھ میں مائک لے کر کہتی ہے کہ میں اس مدرسے میں آنے سے پہلے نہ کبھی میں نے برقع خریدا، نہ میں نے برقع پہنا، نہ کبھی میں نے پردہ کیا، اور شادی سے پہلے اور شادی کے بعد میں نے 5 وقتہ نماز کا کبھی اہتمام نہیں کیا۔ اس کے الفاظ تھے، میں نماز نہیں پڑھتی تھی اور پردہ بھی نہیں کرتی تھی، میری آنکھوں میں اس وقت آنسو ٹپک رہے تھے، ہم یہ سوچ رہے ہیں چند لوگوں کے درمیان رہ کر، اپنے مدرسے اور مسجد کی 4 دیواری کے درمیان میں رہ کر، یہ سب دیندار ہیں اور سب دین کا کام کر رہے ہیں، اور یہ علاقہ دین سے بھرپور ہے، اور یہاں مدرسے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن اگر سروے کیا جائے، میں نے کیرانا کی اپنے گھر سے لے کر تقریباً 250 سے 300 گھروں کا سروے کیا تھا، مجھے اس 250 سے 300 گھروں کے درمیان میں ایک گھر ایسا ملا تھا جو 5 وقت کا نمازی ہے۔ یہ کیرانا کی رپورٹ ہے۔ میں آپ سے یہ بتاؤں، اگر آپ کے گاؤں منڈاور کا آپ کا سروے کر لیا جائے، 80% لوگوں کی نمازیں ٹھیک نہیں ہیں۔ کیوں؟ مدرسے نہیں ہیں، علماء نہیں ہیں، امام نہیں ہیں، یہاں نل ہے، اور پھر کہنا ہے کہ پیاس لگی ہوئی ہے، یہ بیوقوفی اور پاگل پن کی بات ہے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، ادباً آپ سے درخواست ہے، التجا ہے کہ اگر آپ نے قاری طاہر کی شکل میں اور ان کے ساتھ جو رفقاء اور معاونین جڑے ہوئے ہیں اور اس کام میں اور دین کے اس پودے کو لگانے میں اپنا تن من دھن لگا رہے ہیں، آپ بلا کسی خوف و خطر کے، میں اپنے دل کی ترجمانی کر سکتا ہوں، آپ کے دل کی نہیں، میرا دل یہ کہتا ہے کہ ایسے مخلص لوگوں کی، ایسے چھپ کر کام کرنے والے لوگوں کی، جو شخص کے پاس صرف ایک گھر ہو اور اس میں اس کا بھائی رہتا ہو اور نیچے اس کے بھائی کی بیوی رہتی ہو، اور میں اس اب سے سالوں پہلے کسی پروگرام میں حافظ ادریس صاحب کے پاس آیا تھا، اس وقت ان کے گھر جانا ہوا، اوپر کے گھر میں ہمارے یہاں ہمارے پاس بڑی بیٹھکیں ہیں، اللہ کسی کے محتاج نہیں، کم سے کم 100 بچوں کی نمازیں، ان کا قرآن، ان کا دین، ان کے عقائد پر محنت کرنا اور کسی سے کچھ نہ لینا، آپ جو دیں وہ حاصل کر لینا۔ یاد رکھیں، اگر دارالعلوم دیوبند جب شروع ہوا تھا اور اس وقت اگر 2.5 روپے کی تنخواہ موجود تھی تو آج یہ کام کرنے والے بوریا نشین علماء جن کی تنخواہیں 8,000 اور 10,000 ہیں، یہ اسی 2,500 کا مقابلہ نہیں کر پا رہی ہے، یہ اس سے بھی کم ہے۔ یہ ان کے توکل کی اور ان کی استطاعت سے زیادہ اعتماد پر اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کے ساتھ اپنی رحمت کو شامل حال فرمائے۔ میری آپ سے گزارش ہے، آپ سے درخواست ہے، جب کوئی درخت ہوتا ہے اور اس کا تنا کمزور ہوتا ہے، اس کی ٹہنیوں پر پھل لٹک جاتے ہیں اور ٹہنیاں زیادہ ہو جاتی ہے، یا آپ نے امرود کا پیڑ یا آپ نے آڑو کا پیڑ لگایا، اس کی ٹہنیاں اور شاخیں ہوئی اور ٹہنیاں پھوٹ کر لگی تو وہ ٹہنیوں کے ساتھ ساتھ اس کا تنا جھک جاتا ہے، آپ رسی
باندھ کر الگ سے ایک بانس کی لکڑی کھڑا کر رسی سے گھسیٹ کر باندھتے ہیں، اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اسی طرح مدرسہ یہ خادم الاسلام جو بیابان جنگل میں بنایا گیا، یہ ہرگز مت سوچے یہ خالی تاریخ صاحب کی کوشش ہے، بلکہ کتابوں میں پڑھا ہے، علماء سے سنا ہے، جب سے دنیا بنی ہے آخر تک یہ رہے گی۔ کہاں کس روئے زمین پر مسجد بنے گی یہ آج طے نہیں ہوا ہے، یہ اسی وقت اللہ نے طے کر دیا تھا کہ مسجد بنے گی، وہ کسی بھی شکل سے ہو، کوئی بھی بہانہ ہو، مدرسہ بنے گا کوئی بھی شکل سے ہو، کوئی بھی بہانہ ہو۔ اللہ کے علم میں یہ ساری باتیں روز اول سے اسی طرح سے محفوظ ہے۔ اب وہ کبھی 2023 میں یا 22 میں ان کا وجود عمل میں آتا ہے۔ میری آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ سے درخواست ہے، آپ سے التجا ہے، اس گئے گزرے دور کے اندر ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں، آپ حضرات بھی بیٹھے ہیں، اب وقت ایسا آ چلا ہے، اس کرتے اور اس پائجامے اور اس چہرے اور اس ٹوپی کے ساتھ ہندوستان کی سڑکوں پر وہی آدمی سفر کر سکتا ہے جو مرد مجاہد ہو، جس کا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو۔ ورنہ محفوظ الرحمان کی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ جب ملک پر حالات آئے تھے اور 24 کلومیٹر کا سفر بس میں ایک داڑھی والا کر رہا تھا، اسے بس میں بیٹھنا تھا، وہ پہلے نائی کی دکان پر، حجام کی دکان پر جاتا ہے اور اپنے چہرے سے داڑھی کو صاف کرتا ہے۔ جب عصر کی نماز میں میرے پاس آتا ہے، میں نے پوچھا داڑھی کہاں گئی، ملک کے حالات بگڑے ہوئے تھے اس لیے نائی کی دکان پر داڑھی کٹوا کر آیا۔ آپ ہرگز نہ بھولیں، آپ کے ساتھ اللہ کی مدد اور قوت شامل حال ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، آپ سے درخواست یہ ہے، یہ پودا لگایا گیا ہے، آپ اس کی حفاظت کریں، آپ اس کو پانی دینے کا کام کریں، اس کی جڑوں کو سوکھنے نہ دیں، اس کے پتے ہرے رہیں، اس کی ٹہنیاں لہلہاتی رہے، اس کے شجر کا سایہ اس گاؤں پر نہیں بلکہ اطراف و اکناف ہمارے اس ملک پر اور قاری طاہر صاحب کے اخلاص و للہیت سے لگایا ہوا یہ درخت امید ہے کہ جیسے دارالعلوم کا درخت اخلاص کی بنیاد پر لگا تھا، انشاءاللہ العزیز ایسے ہی بہت سارے مدرسے اخلاص کی بنیاد پر لگائے ہوئے درخت ہے۔ جامعہ بدرالعلوم گڑھی دولت جیسا آج ہے کل ویسا نہیں تھا، جیسا کل تھا پرسوں ویسا نہیں تھا، ہر دن بڑھوتری کی طرف ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی اللہ والے کی قربانیاں اس کے نیچے دفن ہیں، ان کا رونا اس کی دیواروں اس کی بنیادوں کے نیچے دفن ہوا ہے، اس لیے روز بروز وہ ترقی کر رہا ہے۔ آپ کا یہ مکتب، آپ کی یہ شکل، جو آپ کا ایک بچہ اسی گاؤں کا ہے، وہ آپ سے کچھ نہیں چاہتا، صرف یہ چاہتا ہے کہ گاؤں کے طلبہ عزیز پڑھنے کے لیے آئیں۔ میری بھی مغفرت اس میں مثبت ہے، آپ کی بھی مغفرت اسی میں چھپی ہوئی ہے کہ ہم دین کا کام کریں گے۔ اللہ میری قبر کو بھی آسانی کے ساتھ اس منزل کو پورا فرمائیں گے، آپ کی بھی منزل پوری ہو جائے گی۔ ہاتھ جوڑ کر گزارش درخواست کی جاتی ہے، جتنا بھی ہو سکے اس درخت کو مضبوط کرنے، مضبوط بنانے، ساتھ دینے، ساتھ رہنے، آپ ہر وقت تعاون کرنے، جب بھی اس مسجد سے جایا کریں۔ ابھی حضرت مولانا واصل احمد صاحب مقدس الہولانی کہہ رہے تھے کہ اس غلے سے یہاں سے 100-200 روپے نکلتے ہیں۔ یقیناً میری آپ سے گزارش درخواست یہ ہے، جب بھی آپ جایا کریں، اگر آپ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بچوں کو لے کر ہاسپٹل جا رہے ہیں، ڈاکٹر کو دکھانے جا رہے ہیں، تو مدرسے کا غلہ باہر رکھا ہوا ہے، آپ اس میں صدقے کی نیت سے پیسے ڈال کر پھر ڈاکٹر کے یہاں تشریف لے جائیں۔ وہ حدیث یاد آ جاتی ہے، صدقہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے، مصیبتوں کو کھا جاتا ہے، جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ وقت نہیں ہے آپ حضرات کو بتا دیا جاتا، میری آپ سے گزارش ہے، آپ سے درخواست ہے، قدردان لوگوں کی، محنتی لوگوں کی آپ قدر کیجئے، اور تعلیم کا وہ معیار صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ میرا دل چاہتا ہے، میں آج صبح کو ایک میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، مدرسے کی میٹنگ کے، انہوں نے تمام اساتذہ کو بلایا تھا، میں نے کہا قرآن کریم پر سب سے زیادہ محنت ہونی چاہیے، قرآن کو
اس کی ادائیگی پر زیادہ محنت ہونی چاہیے. ساری تعلیم فن کے درجے میں ہے. یہ کلام اللہ کا کلام ہے, اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے. جس کو بخار ہو گیا اس پر پڑھ کر پھونکو وہ تندرست ہو جاتا ہے, بیمار کو شفا مل جاتی ہے, جادو کیا ہوئے کا جادو اتر جاتا ہے, غریبی اور تندرستی دور ہو جاتی ہے. فوقا اور فاقہ بستی ظہر عصر کی مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کے بعد بھولا ہوا راستہ سورہ یاسین شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اللہ اس کو راستہ بتا دیتے ہیں. پریشانی کے اندر امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. اس طرح سے پڑھنے سے اس آیت میں, قرآن کریم کی آیتوں میں ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں. سب سے زیادہ محنت پڑھانے والوں سے بھی ادباً گزارش کرتا ہوں, سب سے زیادہ محنت انتھک کوشش کر طلبہ عزیز کی زندگیوں کو آراستہ کیا جائے, ان کو سمجھایا جائے, ان طلبہ کو بتایا جائے. تعلیم کے بعد روزانہ کم سے کم آخر وقت میں یہاں بڑے علماء تشریف فرمائیں, چھٹی سے پہلے کم سے کم 15 منٹ پہلے تعلیمی ماحول کو ختم کر سمجھانے کا ماحول ہونا چاہیے. بچوں کو بتایا جائے باپ کا ادب کیا ہے, ماں کے ساتھ کیسے رہنا ہے, اور آپ کو گھر میں جا کر کیا کرنا ہے, شادی آپ کی ہو جائے گی, آپ کو کس ماحول میں رہنا ہے. اگر مدرسے کے اندر روزانہ تربیت کا ماحول ہوگا تو اس تربیت کا فائدہ آپ اپنے بچوں پر دیکھیں گے. ایک مدرسے کی کارگزاری آئی ہے کہ مدرسے والوں نے اپنے طلباء کو جمعرات کے روز چھٹی سے پہلے یہ کہہ کر بھیجا ہے آپ گھر میں جا کر نماز مسجد میں پڑھیں, جماعت کے ساتھ پڑھیں, اور فجر کی نماز بھی مسجد میں پڑھیں. جنوری کا مہینہ ہے, رات میں بچہ کسی سیٹھ صاحب کا دہلی کے مدرسے میں پڑھتا تھا, وہ جمعرات کو گھر آیا, اس نے اپنی ماں سے کہا ہمارے استاد نے کہا ہے فجر کی نماز مسجد میں ادا کرنی ہے. ماں نے کہا بیٹے سو جا. اس کو اٹھایا نہیں, لیکن صبح اچانک بچے کی آنکھ کھل گئی, اس نے اٹھ کر اپنی ماں کو اٹھایا, کہا اما جان مجھے نماز کے لیے مسجد جانا ہے. ماں نے کہا بیٹے جنوری کا مہینہ ہے, باہر شبنم بہت زیادہ ہے, کوہرا بہت زیادہ ہے, گلی میں کتے بہت زیادہ ہیں, اب یہاں نماز یہی پڑھ لو. کہ نہیں, والد صاحب نے والدہ سے کہا بچے نے نماز تو مسجد ہی میں پڑھی جائے گی. ماں نے بالآخر مجبور ہو کر اپنے شوہر کو اٹھایا اور کہا بچہ ضد کر رہا ہے مسجد میں جانے کی, اٹھو. وہ بچے کی ضد پر اس محلے کے سیٹھ صاحب اٹھے. اس واقعے کو سنایا تھا قاری صغیر احمد صاحب جو شعبہ حفظ کے مائے ناب استاد ہیں دارالعلوم دیوبند کے. اس مالدار کو اٹھنا پڑا, بچے نے ضد کی نماز مسجد ہی میں پڑھی جائے گی. صبح کو بچہ اٹھا, والد کے ساتھ مسجد گیا. مسجد کے تمام ذمہ داران مصلیان کرام نے دیکھا محلے کا سیٹھ پہلی بار فجر کی نماز میں مسجد میں آیا ہے. نماز کے بعد لوگوں نے معلوم کیا خیریت ہے, بتایا ہاں خیریت ہے, میرا بچہ مدرسے میں پڑھنے گیا تھا, 40 روز میں چھٹی پر گھر آیا, اپنی والدہ کو اٹھایا, مجھے آنے پر مجبور کیا. میں اپنے بیٹے کو رات کے اس کوہرے میں اور جنوری کی اس ٹھنڈ میں اکیلا نہیں بھیج سکتا تھا, اپنے بچے کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں. بارہ صغیر صاحب بتا رہے تھے اسی ہفتے اس مدرسے میں بڑے بڑے سینکڑوں کے 18 بچے مدرسے میں پہنچے. سب کو ضرورت ہے اس بات کی, آپ کو بھی ضرورت ہے اس بات کی. آپ کون چاہتا ہے کہ میرا گھر بگڑ جائے؟ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کے پاؤں پکڑ لوں, میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کی خوشامد کر لوں. آپ اپنی مسجد کے مکتب کو, آپ اپنے اداروں کو, آپ ہرگز یہ نہ کہیں کوئی کیا کر رہا ہے, آپ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب الحاکمین ہے, وہ بڑا الورا ہے, وہ خود کہتے ہیں, انہوں نے مالک یوم الدین خود کہا ہے اس دن کا مالک میں ہوں, بدلے کے دن کا مالک میں ہوں. آپ ہمارا ساتھ دیں, ان علماء کا ساتھ دیں, مسجدوں میں رہنے والے حفاظ کا ساتھ دیں, ائمہ کا ساتھ دیں. آپ تو ہمیں نہ لگے اس کارا
مولانا الیاس صاحب کے سامنے مرکز نظام الدین میں کچھ علماء تشریف لے گئے. وہ کہنے لگے حضرت والا فلاں ساتھی میں یہ کمی ہے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب نے فرمایا ہمارے کام کرنے والوں کی برائی میرے سامنے بالکل مت کرو. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب مسجد سے نکلوں سب کا چہرہ میرے لیے سامنے ہو, سب کا چہرہ میرے سامنے صاف ہو. میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے آپ اپنے اس لگائی میں